بسم اللہ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام الآباء الحسین وابناء الحسین واجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین انصار الحسین واعوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم بلندتر صلوات صلی علی محمد دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان کے، حاضرین کے، ذاکرین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک اس صف عزا پہ حاضر تمام مومنین کے دلوں کے اندر جو بھی خواہشات ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص ہمارے درمیان ایک عظیم نام عزاداری کے حوالے سے جناب سید ناصر جعفری صاحب، میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ سید ارشد شبیر شرازی صاحب کو مکمل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آغا سرکار کو، بابا شیش بادشاہ سرکار کا سایہ قوم کے سر پہ ہمیشہ کے لیے سلامت فرمائے۔ دعائیں قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں، سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت سے جائیں۔ مذہب اسلام کے سارے فرقوں میں سے واحد مکتب مکتب جعفریہ ہے جو مدلل بھی ہے اور مہذب بھی ہے۔ بسم اللہ سرکار۔ جتنے بھی مذہب اسلام کے فرقے ہیں ان میں سے واحد فرقہ آل محمد کے ماننے والوں کا ہے، یہ مہذب بھی ہے اور مدلل بھی ہے۔ ہم بغیر دلیل کے نہ کسی کو مانتے ہیں، نہ ہم بغیر دلیل کے کسی کو چھوڑتے ہیں۔ ہماری محبت بھی ہے تو کسی وجہ سے، ہماری نفرت بھی ہے تو کسی وجہ سے۔ زمانہ صدیوں سے ہم پہ یہ اعتراض کر رہا ہے کہ شیعہ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیوں نہیں مانتے۔ ہماری شیعت اس کیوں کے اندر چھپی ہوئی تھی، ہماری شیعت اس کیوں کے اندر ہے۔ ہم مدلل ترین لوگ ہیں، مہذب ترین لوگ ہیں، ہمارے ہاں شرط دلیل ہے، اور یہ واحد مسلک ہے، واحد مسلک یہ فقہ جعفریہ ہے، یہ روایتوں سے نہیں لیا گیا، قرآن کی آیتوں سے لیا گیا۔ بسم اللہ سر۔ یہ واحد مسلک ہے جہاں راوی کو حجت نہیں مانا گیا، معصوم کو حجت مانا گیا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کس راوی نے کیا لکھا ہے، ہم نے یہ دیکھا کس معصوم نے کیا کہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بھی کڑی غیر معصوم کی نہیں آئی۔ ہمیں مجتہد نے بھی کہا ہے نا کہ یہ کرو، تو ہم نے اس سے بھی پوچھا ہے کہ تو نے کس معصوم سے سنا ہے۔ ہمارے ہاں غیر معصوم کو ایک لمحے کے لیے بھی مستند نہیں سمجھا گیا۔ ہمارے ہاں سند قرآن ہے، حدیث پیغمبر ہے، پھر فرمان معصوم ہے۔ یہ مذہب اسی روش پہ چلتا آ رہا ہے اور ہم آج تک قائم ہیں، اور اتنے اہل علم لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کے برسر منبر اپنی خطیبانہ ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے قرآن کے سامنے برملا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ واحد اسلام کے فرقوں میں سے ایک مکتب مکتب جعفریہ ہے جو اپنے مذہب کی ہر چیز قرآن سے ثابت کر سکتا ہے۔
یہ محض صرف اعلان نہیں کہ کوئی بندہ سمجھے کہ شاید میں نے خطابت میں اعلان کیا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ 2018 ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ویڈیو کیمرہ اس مجلس کو کہاں تک پہنچائے گا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ لفظوں کی حساسیت کیا ہوتی ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں ہم اپنے مذہب کی ہر چیز قرآن سے ثابت کر سکتے. ہم اپنے کالے لباس سے لے کے ذوالجناح کی تعظیم تک ہر چیز بڑے احسن طریقے سے قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کے چہروں پہ ہلکی سی پریشانی آئی ہے ان کی پریشانی دور کیے دیتا ہوں. ہمارا مذہب قرآن میں اس لیے ہے کہ ہمارا امام قرآن میں ہے. بسم اللہ سرکار. مذہب ہمارا قرآن میں اس لیے ہے ہمارا امام قرآن میں ہے. اور مذہب ہمیشہ پہچانا ہی امام کی وجہ سے جاتا ہے. مذہب میں امام کی بڑی اہمیت ہے. جن کے ہاں امام کی اہمیت کم تھی انہوں نے نعرہ بلند کر دیا کہ اعمال اچھے ہونے چاہیے, اعمال ٹھیک ہونے چاہیے. قیامت والے دن فیصلہ اعمال پہ ہونا ہے. میں باوضو ممبر پہ ہوں, مجھے 14 کی صداقت کی قسم, قیامت والے دن فیصلہ اعمال پہ نہیں امام پہ ہونا ہے. بسم اللہ سرکار. فیصلہ اعمال سے پہلے امام پہ ہونا. اگر امام اچھا ہوا تو قرآن کہتا ہے گناہگار بھی پار جا سکتا ہے. لیکن اگر امام ہی اچھا نہ ہوا پھر نہ تہجد کا کوئی فائدہ ہے, پھر نہ نماز کا کوئی فائدہ ہے. اعمال تلنے ہیں امام کی وجہ سے, اعمال دیکھے جانے ہیں امام کی وجہ سے. جن بندوں کے ہاں امام اچھا نہیں تھا انہوں نے اعمال پہ زور دے دیا, جن کا امام اچھا تھا انہوں نے اعمال کو چھوڑ دیا. جبکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ اعمال کی وجہ سے نہیں امام کی وجہ سے بخشش کا فیصلہ ہونا ہے. کوفے کے منبر پہ امیر ممکنات بیٹھے تھے, ایک سائل نے آ کے ہاتھ جوڑے, اس نے کہا یا علی یہاں ہم آپ کو بلاتے ہیں, آپ ہماری مدد کر دیتے ہیں, لیکن یا علی اگر میدان محشر میں ہماری نیکیاں کم ہو گئی, ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے, وہاں ہم آپ کو مدد کے لیے بلائیں تو کیا یا علی آپ وہاں بھی ہماری مدد کریں گے؟ مولا علی نے جملہ کہا مومن کے سینے میں ٹھنڈک کے لیے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا, جہاں اعمال تولے جائیں گے وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. اس نے کہا یا علی اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو یا علی کوئی نشانی بتائیے, آپ کے سر پہ تاج ہوگا, کوئی نورانی تخت ہوگا, کوئی نوری محل ہوگا, کوئی مقدس حجاب ہوگا, کہاں آپ کو ڈھونڈیں گے؟ علی مسکرا کے فرماتے دائیں بائیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں, انا صاحب المیزان, ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا, تول ہی علی رہا ہوگا. اس نے کہا اچھا مولا اگر آپ تول رہے ہوں گے پھر اگر نیکیاں کم ہو گئی, آپ تو عادل ہیں, آپ تو عدل کریں گے, اگر ہماری نیکیاں کم ہو گئی تو پھر یا علی تجھے ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ علی مسکرا کے فرماتے وہاں تک پہنچانا, اگر تمہاری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا تو ہم فرشتوں سے کہیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دو, دوسرے میں ہماری ولا رکھ دو. ایک میں گناہ رکھے جائیں گے, دوسرے میں ہماری ولا رکھی جائے گی. پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتے ہیں. بسم اللہ بابا سے فیصلہ ہونا ہے امام کی وجہ سے. امام اچھا ہونا چاہیے, امام ٹھیک ہونا چاہیے, پار جانے کی گنجائش ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی امام اچھا ہوگا اعمال تو اپنے ہی کام آنے. تو اپنے باپ کو نماز بھیج سکتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اعمال ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں. پڑھے کوئی اجر کسی کو, روزہ رکھے کوئی ثواب کسی کو, اس کا مطلب کوئی کسی کو دے سکتا ہے. تو جب تو باپ کو دے سکتا ہے علی نوکروں کو نہیں دے سکتا.
مومنین نے اپنی نمازوں میں سے تو ہمیں نمازیں اٹھا کے دینی نہیں، کائنات کی عبادتیں بھی تھوڑی پڑ گئیں، اور علی کی خندق کی ایک ضربت جو ہے وہی ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ لہذا دنیا میں کوشش کرنا امام ٹھیک رہے، امام اچھا رہے۔ اب یہ نہیں کہ صرف علی کو مان لیا ہے تو اب یہی نہیں، اب ساری زندگی علی ولی اللہ پہ پکے رہنا، ولایت علی کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ زمانہ لاکھ سازشیں کرے گا، زمانہ بن بن کے تمہارے سامنے آئے گا، لوگ تم سے علی چھیننے کی کوشش کریں گے، کوشش کرنا سب کچھ دے دینا، علی نہ دینا، گھر دے دینا، سر دے دینا، اولاد دے دینا، مال دے دینا، علی نہ دینا۔ تمہارے آخری سہارے کا نام علی ہے، لہٰذا امام بہتر ہونا چاہیے۔ میں نے دعویٰ کیا اور کبھی بھی زندگی میں قوم کو تنہا چھوڑ کے میں مجمع جانے کا قائل نہیں کہ میں نے ممبر پہ دعویٰ کیا میں یہاں سے چلا جاؤں لوگ پریشان رہیں کہ دعوے کی حد تک ہی رہ گیا، دلیل ایک بھی نہیں دیکھے گیا۔ قبلہ جابر صاحب میں نے دعویٰ کیا کہ امام اچھا ہو گناہگار پار ہو سکتے ہیں۔ سرکار گناہگار امام ہو تو نیک بھی جہنم میں جائیں گے۔ آج بندوں نے تصور قیامت رکھا ہے کہ قیامت والے دن ہم جائیں گے، تخت ہوگا، تخت پہ اللہ بیٹھا ہوگا، ہم جا کے اپنے اپنے اعمال اللہ کو دکھائیں گے، اللہ ہمارے اعمال کا رجسٹر کھولے گا، ہماری نیکیاں دیکھے گا، ہمارے گناہ دیکھے گا، پھر اللہ فیصلہ کرے گا کہ جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں بھیجنا ہے۔ اللہ نے قیامت کا سارا منظر قرآن میں پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ خدا نے کہا دنیا میں ان لالچ ان چکروں میں نہ رہنا کہ تم نے قیامت والے دن آ کے اللہ کو حساب دینا ہے۔ خدا کہتا میں محشر کے میدان کا منظر ابھی بتا دیتا ہوں، میں نے ایک ایک بندہ اٹھا کے اس کے اعمال نہیں دیکھنے، خدا کہتا میں نے تمہیں بلانا ہی امام کے نام پہ۔ وہاں ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ ایک بندہ آئے اپنے اعمال دکھائے۔ خدا کہتا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمہیں بلائیں گے تمہارے امام کے نام پہ۔ آگے امام ہوگا پیچھے ماننے والے ہوں گے، آگے امام ہوگا پیچھے ماننے والے ہوں گے۔ خدا کہتا میں نے اعمال نہیں دیکھنے، میں نے پہلے امام دیکھنے۔ قبلہ تشریف فرمائیں وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور کچھ امام ہی جہنم میں نہیں جائیں گے، ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ ماننے والے پیچھے اعمال لے کے کھڑے ہوں گے، میرے مالک اعمال تو دیکھ۔ فرمایا اعمال کیسے دیکھوں جب تمہارا امام ہی ٹھیک نہیں ہے؟ نمازیں تو تمہاری امام کی وجہ سے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ قیامت والے دن پہلے امام دیکھے جانے ہیں، امام سے فیصلہ ہونا ہے کہ ماننے والے کیسے ہیں۔ جس کا امام جنتی اس کے ماننے والے جنتی، جس کا امام جہنمی اس کے ماننے والے جہنمی۔ جتنا نوجوان طبقہ بیٹھا اگر میری بات پہ یقین کرے تو میں یہ بات ممبر پہ پورے وسوع کے ساتھ کہنے لگا ہوں، امام جنت میں جائے گا تو ماننے والے جنت میں جائیں گے، امام دوزخ میں جائے گا ماننے والے دوزخ میں جائیں گے۔ ہم مطمئن ہو کے لحد میں سو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت۔ گھبرائیں تو تب اگر بھائی ہم گھبرائیں تو تب اگر انہوں نے کسی سے لے کے جنت دینی، مالک ہی یہ۔ اب آئیے جو دعویٰ کیا اس کی قرآن سے دلیل پوچھتے ہیں کہ کیا یہ دعویٰ برحق ہے یا نہیں ہے۔ قبلہ قرآن کہتا ہے کہ چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام ایک باطل کا امام۔ حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون۔ آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کے مٹھی بھر مسلمان، اس کے پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر۔ فرعون کا لشکر موسیٰ کی قوم کا پیچھا کر رہا تھا، قوم موسیٰ پہ یقین کر کے گھر سے نکل آئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے قرآن نے پورا منظر، یہ جو اللہ نے پرانے نبیوں کی باتیں لکھی ہیں یہ کتاب کو موٹا کرنے کے لیے نہیں لکھی، یہ نصیحت کے لیے لکھی ہیں تاکہ نصیحتیں حاصل ہوں۔ خدا کا سامنے آ گیا جون بھائی دریائے نیل،
نیل کی موجوں کا آنا تھا، موسیٰ کے ماننے والے گھبرا گئے، انہوں نے گھبرا کے کہا موسیٰ اب کہاں جائیں گے، اگر آگے جائیں گے تو دریا میں گریں گے، اگر پیچھے جائیں گے تو فرعون سے مریں گے، اب ہمیں بتا دریا میں گرنا ہے یا فرعون سے مرنا ہے؟ اگر تو کہے گا دریا میں گر جاؤ تو ہم دریا میں گر جاتے ہیں، اگر کہو گے ہاتھ روکو اور یہیں فرعون کی تلوار کے نیچے سر دے دو تو ہم فرعون کی تلوار کے نیچے مر جائیں گے، لیکن موسیٰ تو ہمارا امام ہے، تو صرف اتنا بتا گرنا ہے یا مرنا ہے، دریا میں گرنا ہے یا مرنا ہے؟ خدا نے پورا واقعہ لکھ کے ہمیں نصیحت دی ہے کہ امت پہ مشکل بنی، انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا، امام کو بلایا۔ جو بول سکتا ہے وہ زحمت فرمائے۔ قوم پہ مشکل بنی، قوم پہ مصیبت آئی، انہوں نے یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگایا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب تو بچا، انہوں نے کہا موسیٰ بچانا بھی تو نے بتایا کہ وہ ہے، اب تو بچا۔ قوم نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ نے اللہ کو بلایا۔ خدا نے کا طریقہ ہی یہ ہے، قوم حجت کو بلائے، خدا نے کا طریقہ ہی یہ ہے، قوم پکارے گی حجت کو، حجت پکارے گی اللہ کو۔ قوم نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ نے اللہ کو پکارا۔ موسیٰ نے کہا میرے مالک کیا کروں؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ پریشان نہ ہو، میں نے تجھے عصا معجزے میں دیا، اس عصا کو دریا پہ مار۔ موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا، لہریں پھٹ گئیں، رستہ بن گیا، رستہ بن گیا ایک، قومیں تھی 12 قوموں میں جنگ چھڑ گئی۔ ایک نے کہا پہلے ہم گزریں گے، دوسرے کا پہلے ہم گزریں گے، تیسرے کا پہلے ہم گزریں گے۔ موسیٰ نے کہا میرے مالک رستہ ایک بنا دیا، قبیلے میرے پیچھے 12 ہے۔ آواز خدا، موسیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ عصا کو دوبارہ دریا میں مار دے۔ موسیٰ نے عصا کو دوبارہ دریا میں مارا۔ قرآن کہتا ہے رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، نہ 3 نہ 13، رستے بنے 12۔ ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے۔ اب یہاں سے لے کے آخر بیٹھے عزادار تک خدا نے امام کی طاقت بتائی ہے۔ خدا نے کہا ایک امام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے، 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کے پار کر۔ سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری، ایک امام 12 قومیں پار لے گیا۔ تو یہاں 12 ہیں اور 12 کے 12 ہی کریم ہیں۔ موسیٰ اپنے بچا گیا، دعویٰ پہلا پورا ہو گیا قرآن سے کہ ماننے والا اچھے امام کے پیچھے ہوگا تو پار چلا جائے گا۔ دوسرا دعویٰ وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ اگر امام اچھا نہ ہو تو پھر ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ خدا نے اسی واقعے میں بتا دیا۔ موسیٰ والے سارے دریا میں اتر گئے۔ جب موسیٰ والے دریا میں اترے تو وہ اب مطمئن تھے کہ ہمارے امام نے ہمارے لیے رستہ بنا لیا۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا تھا۔ اب وہ گھبرا گئے، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اگر یہ معجزہ تھا تو صرف ہمارے لیے ہوتا، فرعون کیوں آیا؟ موسیٰ نے پھر آسمان کی طرف نگاہ کی، میرے اللہ یہ فرعون اس رستے سے کیوں آ رہا ہے؟ اب جو خدا نے آواز دی وہ آواز سنیے۔ خدا نے کہا موسیٰ میں نے صرف فرعون نہیں مارنا، آخری فرعونی بھی مارنا۔ صرف فرعون سے انتقام نہیں لینا، صرف امام نہیں مارنا، آخری ماننے والا بھی مارنا۔ تو اپنے نکال ذرا، تو اپنے لے کے نکل ذرا۔ قرآن سامنے پڑھا، ابھی کھول دیتا ہوں ممبر پہ۔ موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا۔ موسیٰ والے سارے گزر گئے تھے، فرعون والے سارے دریا کے اندر آ گئے تھے۔ خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو یہ نہیں کہا تھا کہ اسے مارنا ہے، اسے بچانا ہے، اسے مارنا ہے، اسے بچانا ہے۔ خدا نے کہا میں نے ملک الموت کو لسٹ دی نہیں۔ خدا کہتا اس دن میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے، موسیٰ کا کوئی بندہ مارنا نہیں ہے، فرعون کا کوئی بندہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر جہنم والوں پانی پہ وحی ہو سکتی ہے تو کیا جہنم کی آگ پہ نہیں ہوگی؟ اللہ دوزخ کی آگ کو کہے گا علی والوں کو چھیڑنا نہیں، علی ولی اللہ کے دشمن کو چھوڑنا۔ سارے پار
کیوں پار گئے؟ توجہ پوری صحابہ، سارے پار گئے. کیوں پار گئے؟ اس لیے پار گئے امام اچھا تھا. فرعون والے سارے غرق ہو گئے. اب یہ جملہ میرا نہیں، جملہ خطیب آل محمد قبلہ اظہر سنجیدی صاحب کا ہے. وہ فرعون کی موت کو ایک جملے میں پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے مصری تھا گھل کے مر گیا. مصری تھا. فرعون کے سارے ختم ہو گئے، موسیٰ کے سارے بچ گئے. موسیٰ کے سارے بندے اچھے نہیں تھے، بچ گئے. امام اچھا تھا. فرعون کے پیچھے چند مسکین بھی تھے، مارے گئے. کیوں؟ امام اچھا نہیں تھا. اب قرآن نے ہی قبلہ واقعے کو بڑھایا کہ جب حضرت موسیٰ دریا سے نکل کے تو اپنے بندے پورے کر رہے تھے کہ جو میرے ساتھ آئے وہ پورے ہی ہیں. جب حضرت موسیٰ گنتی کر رہے ہیں تو ایک بندہ وہ اپنا منہ چھپا رہا ہے. موسیٰ کی نظر سیدھی اس پہ پڑی. موسیٰ نے کہا یہ کون؟ موسیٰ نے کہا ادھر آ. اب وہ جو سامنے آیا تو وہ سامری جادوگر گھر سے فرعون کے پیچھے چلا تھا اور پار موسیٰ کے پیچھے آ گیا. حضرت موسیٰ اسے دیکھ کے حیران ہوئے. موسیٰ نے کہا سامری. یہ سب سے بڑا بدبخت تھا. فرعون کو کس نے سجدہ کرنا تھا؟ کرواتا ہی یہ تھا. جادو یہ دکھاتا تھا، رسیوں کے سانپ یہ بناتا. لوگ ڈرتے، یہ فرعون کو سجدہ کر دیتا اور کر کے کہتا کہ میرے پاس جتنی طاقت ہے اس اللہ کی وجہ سے. تو لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے اللہ کو مان لیتے. یہ بات اصول ہے انسانی، بالکل نیچر کے مطابق. انسان ڈرتا کسی سے ہے، سجدہ کسی کو کر دیتا ہے. اگر بندے میرے جملے میں ساتھ دے گے تو جملہ پوری مجلس میں سب سے وزنی ہے. بندے ڈرتے سامری سے تھے، سجدہ فرعون کو کر دیتے تھے. بندے ڈرتے علی کی تلوار سے تھے، سجدہ اللہ کو کر دیتے. ڈرنا علی کی تلوار سے، سجدہ بسم اللہ سے، سجدہ اللہ. اب یہ سجدہ کرواتا تھا فرعون کو. اس نے سب سے پہلے ربکم الاعلیٰ کا لفظ اسی نے بولا تھا. جب سارے بندے پورے تو حضرت موسیٰ نے دیکھا سامری. حضرت موسیٰ نے کہا سامری سے کہ تو کیسے آ گیا؟ جبکہ نہ تو نے میرا کلمہ پڑھا، نہ تو نے میرے اللہ کو سجدہ کیا. تو بچ کے پار کیسے آیا؟ جملہ صرف ایک ہے، 4 یا 5 اس جملے میں لفظ ہیں، لیکن 1 گھنٹے کی تقریر کا نچوڑ ان 4 یا 5 لفظوں میں. وہ جس طرح وہ ذاکر کہتے ہیں نا ٹیپ کا بند. اب یہ وہ ہے جس کو وہ جو منظوری والا نہیں ہوتا، مور والا جملہ، وہ مور والا جملہ میں پڑھنے لگا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا سامری تو پار کیسے آ گیا؟ سامری نے ہاتھ باندھ کہا موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام بدل لیا تھا. امام بدل لیا. چلا میں فرعون کے پیچھے ہی تھا. تو ابھی رستہ نہیں بنا. اس نے کہا ابھی رستہ بنا نہیں تھا. دریا میں رستہ بننے سے پہلے میں تیرے پیچھے آ گیا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا جب دریا میں رستہ بنا نہیں تو میرے پیچھے کیوں آیا؟ اب اس نے جو وجہ بتائی وہ وجہ بھی اللہ نے بتا دی. اس نے کہا موسیٰ جب تو دریا کی طرف جا رہا تھا نا تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا موسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ سامنے دریا ہے، لیکن تو بھاگتا جا رہا تھا. تیرا جانا بتا رہا تھا کہ تیرے پیچھے کوئی ہے. اس نے کہا فرعون بار بار اپنی سواری کو روک رہا تھا کہ دریا آ رہا ہے. وہ بریک کی پوزیشن میں تھا کہ یہ نہ ہو کہ بالکل سواری دریا کے درمیان میں جا کے رکے. وہ ہم رک رہے تھے، تو بھاگ رہا تھا. تیرا بھاگنا بتا رہا تھا کہ تیرے ساتھ کوئی ہے. تو اس نے کہا میں نے فوراً فرعون کو چھوڑا، میں تیرے پیچھے آ گیا. کیونکہ امام ہوتا ہی وہ ہے جسے خوف نہ ہو. جو ڈر جائے بابا جی وہ امام کا. تیرے چہرے پہ نہ ڈر نہ خوف نہ گھبراہٹ. میں نے کہا امام ایسا ہی ہونا چاہیے. میں تیرے پیچھے آ گیا اس لیے کہ تو امام ٹھیک تھا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ سامری جیسا بچا کس وجہ سے؟ امام اچھا.
امام تھی، آخری وقت میں فیصلہ کیا. جب سے یہ آیت میں نے پڑھی ہے تب سے تو مجھے پتا چلا ہے کہ حر کا مقدر کیسے پلٹا تھا. امام تبدیل کرنے کی آخری وقت میں بھی امام تبدیل کر لینا چاہیے، لیکن امام تبدیل کرنے کے لیے بھی ایک معین مدت ہے. اگر حضرت موسیٰ دریا میں رستہ بناتے پھر سامری پیچھے آتا پھر اس نے بھی مر جانا تھا، کیونکہ معجزہ دے کے مانا تو کیا مانا. اس لیے تو ہم نگر نگر گلی گلی لوگ ہمیں کیا سے کیا کہتے چلے جا رہے ہیں. اتنی مجلسیں نہیں ہوتی جتنے پرچے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن با خدا مولا کی عزت کی قسم ہماری دشمنی ہے. ہم نگر نگر لوگوں کو جا کے کہہ رہے ہیں اب بھی علی ولی اللہ پڑھ لو، اب بھی علی ولی اللہ پڑھ لو. جب وہ آ گیا پھر کوئی فائدہ نہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں. پھر تلوار نکلے، پھر ذوالفقار جب نکلی ہوگی پھر تو لاکھ اقرار کرے گا، پھر تو اس سے نہیں بچے گا. وہ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے، عقیل گر ہے تو دو بڑی بلا سے بچے. اگر صاحب عقل ہے، عقیل گر ہے تو دو بڑی بلا سے بچے. علی کی تیغ سے زہرا کی بددعا سے بچے. دو چیزوں کی زد میں نہ آنا، ایک علی کی تلوار کے نیچے نہ آنا اور ایک زہرا کی بددعا کے نیچے. اور علی کی تیغ ہے ولایت کے دشمنوں کے لیے اور زہرا کی بددعا ہے ماتم کے دشمن کے لیے، کیونکہ ماتم سیدہ کی دعا ہے اور ہر وہ بدبخت جو ماتم کا انکار کرے اسے زہرا کی بددعا ہے. اب اگر اجازت دے تو میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں. سامری جادوگر بچا، کس وجہ سے بچا؟ امام اچھا، لیکن بچ گیا امام کی وجہ سے. پھر یہ سامنے بھی موسیٰ کے آ گیا. حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، اسے موقع مل گیا. اس نے پیچھے سے ایک بچڑا بنایا اور اسے سجدہ کروا دیا. یہ بڑے بڑے بدبختوں کو عادت ہوتی ہے جب حجت نہ ہونا، کوئی تو بندہ ہو تو صدر کی قیمت. یہ بڑے بڑے بددعائے بندے بھی ہوتے ہیں، بے استادے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جب حجت نہ ہو پھر حجت کی جگہ پہ آ جانا، پھر دین کی تباہی کرنا، پھر دین کو برباد کرنا، پھر حجت کا انکار کروا کے لوگوں سے کہیں اور سجدہ کروانا. یہ نشانی ہوتی ہے حجت کی ظاہری طور پہ عدم موجودگی میں. حضرت موسیٰ صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، مٹھی بھر تو بندے مسلمان کیے تھے حضرت موسیٰ نے. لاکھوں کا رش تو موسیٰ کے پیچھے تھا ہی کوئی نہیں. 100 کے یہ سینکڑوں میں تعداد تھی جو بندے مسلمان کیے تھے. حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے واپس پلٹے کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی لینے والا نہیں. حضرت موسیٰ پریشان، پہلے میں کوہ طور سے آتا لمبی لائنیں لگی ہوتی، آج میں آیا ہوں بندہ ہی کوئی نہیں آیا. حضرت موسیٰ سیدھے گئے اپنے بھائی ہارون کے پاس. وہ جاتے ہوئے ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. نبی جب بھی جائے کسی کو چھوڑ کے جاتا ہے، وہ چھوڑ گئے تھے حضرت ہارون کو. قرآن کہتا ہے کہ حضرت ہارون کے پاس آئے اور حضرت ہارون کے پاس آ کے حضرت موسیٰ نے استفسار کیا، پوچھا، وضاحت مانگی کہ وہ میرے امتی کہاں ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کون سے؟ ہارون نے کہا کون سے امتی؟ وہ جو بندے اللہ کو سجدہ کرتے تھے. جب حضرت ہارون پہ سیخ پا ہوئے نا حضرت موسیٰ، تو پھر حضرت ہارون نے کہا پھر سچ بولوں، وہ جسے بچایا تھا نا. اچھا یہ بھی شروع سے عادت ہے، جسے بچائے نا مقابلے میں بھی وہی آتا ہے. اس لیے تو مولا نے فرمایا جس پہ احسان کرو اس پہ شر سے بچو. یہ پکا اصول ہے، جس پہ احسان کرو گے کل وہی مقابلے پہ آئے گا. وہ تیری کریمی کو کمزوری سمجھ لے گا، وہ تیرے شفقت کو تیری مجبوری سمجھ لے گا. لہٰذا کرم موسیٰ نے کیا تھا، حضرت ہارون نے کہا وہ اس نے بچڑا بنا لیا ہے اور اسے سجدہ کروا رہا ہے. موسیٰ نے کہا بچڑے کو سجدہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے کہ وہ بولتا ہے. اس بدبخت نے امتیوں سے کہا نہ وہ ہم سے بولتا ہے نہ وہ نظر آتا ہے. یہ نظر بھی آ رہا ہے
بہتر یہ ہے کہ اسے سجدہ کرو. لہٰذا لوگ مذہب میں جدت پسند بڑے ہوتے ہیں. یہ شروع سے عادت ہے, بندے مذہب میں بڑا آسان پن ڈھونڈتے ہیں کہ آسانی مل جائے. آج بندوں کو کہہ دو نا جی کہ گھر میں بیٹھ کے بھی مجلس ہو جاتی ہے, صبح مجمع خالی ہوگا. اس لیے کہ لوگ مذہب میں آزادی مانگتے ہیں. انہوں نے کہا اس نے سجدہ کرنا شروع کر دیا. اب حضرت موسیٰ جلال میں آئے, کیونکہ قرآن میں حضرت موسیٰ کو موسیٰ غضبان کہا گیا ہے, غضب والا موسیٰ, جلال والا موسیٰ. یہی فرق ہے نبوت اور امامت میں. جب موسیٰ نبیوں میں آئے تو غصے والا موسیٰ, اماموں میں آئے کاظم, غصے کو پی جانے والا موسیٰ. حضرت موسیٰ سامری جادوگر کے گھر گئے. اب یہ بات بڑی سننے والی ہے, پوری تقریر کا نچوڑ اس جملے پہ ہے, یہیں پہ گفتگو تمام ہے. حضرت موسیٰ جب گئے تو سامری جادوگر کو گھر سے باہر نکالا. حضرت موسیٰ نے کہا مارنا بھی میں نے تجھے ہے, قتل بھی میں نے تجھے کرنا ہے, بربادی تو نے بڑی کی ہے, نقصان تو نے بڑا کیا ہے. امت ایک ایک بندہ مسلمان کرنے کے لیے مجھے مہینوں لگے تھے, اور تو نے لمحوں میں 40 دن میں میرے سالوں کی محنت برباد کی. اب صرف اتنا بتا کہ کس چیز سے تو سجدہ کرواتا ہے. وہ بچڑا سامنے لا. اب وہ گیا, موسیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ بچڑا لے آیا اور لا کے اس نے سامنے کھڑا کر دیا. توجہ صاحبانہ میری طرف کیجئے گا. اب میں سامری کا انجام پڑھنے لگا ہوں, آپ نے دھیان میری طرف کرنا. اس نے لا کے بچڑا حضرت موسیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا. جب بچڑا حضرت موسیٰ کے سامنے آیا, اب حضرت موسیٰ نے کہا صرف بچڑا دکھا نا, میرے سامنے اسے بلوا. اب ایک لمحے کے لیے آپ کا دھیان ادھر ادھر گیا نا جی, تو ساری محنت ضائع ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا صرف بچڑا دکھا نا, جیسے تو اسے بلواتا ہے نا بلوا. اب حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اگر یہ جادو سے بلواتا ہے تو نبی کے سامنے جادو ہو نہیں سکتا, حجت کے سامنے جادو نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ نے کہا بلوا. اب وہ مسکرا رہا ہے. موسیٰ نے کہا بلوا. اس نے حضرت موسیٰ سے کہا, اس نے کہا موسیٰ اس نے بول پڑنا ہے. تو جو سمجھ رہا ہے نا کہ اس نے بولنا نہیں, اس نے بولنا ہے. موسیٰ نے کہا بلوا. قرآن کہتا اس نے اشارہ کیا, بچڑا بول پڑا. بچڑا بولا. آپ سے کہیں زیادہ حیران حضرت موسیٰ ہوئے. آپ کو تو میں نے بتایا ہے نا کہ بچڑا بولا, تو ان کے تو سامنے بولا. حضرت موسیٰ قرآن کہتے ہیں کہ انگشت بدندہ ہوئے, حیرت کی انگلی کو دانتوں میں دبایا, دبا کے حضرت موسیٰ نے جملہ کہا وہ قرآن میں ہے. حضرت موسیٰ نے کہا فما خاطبکم یا سامری, سامری مجھے صرف اتنا بتا یہ بولا کیسے, کیسے بول پڑا یہ. اب یہ تیرے کہنے پہ کیسے بولا, نہ تو نبی, نہ تو مرسل, نہ تو پیغمبر, نہ تو فرشتہ. سامری نے کہا جان کی امان پاؤں تو پھر بتاؤں یہ کیوں بولا. موسیٰ نے کہا بتا یہ کیسے بولا. اس نے کہا موسیٰ تجھے یاد ہے جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا. موسیٰ نے کہا ہاں ہاں ہاں. اس نے کہا میں تیرے پیچھے جا رہا تھا. موسیٰ نے کہا بالکل آ رہا تھا. اس کا میرے ذہن میں آیا کیونکہ میں جادوگر تھا کہ موسیٰ کے لیے دریا میں رستہ کیسے بنا, تو میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا. یہ ہے نتیجہ, یہ ہاتھ اٹھا ہوا جائے. تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا. موسیٰ تو رستہ نہیں بنا رہا تھا, رستہ وہ بنا رہا تھا, تو اس کے پیچھے جا رہا تھا. وہ گھوڑے کے سوار کے چہرے پہ نقاب تھا, میں اسے تو نہیں دیکھ سکا, لیکن یہ دیکھا وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے سبزہ نکل رہا تھا, زمین سے نور نکل رہا تھا. اس نے کہا میں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے اس گھوڑے کے قریب گیا, اس نے سم اٹھایا, فَقَذَبَتْ إِلَيْهِ, میں نے اس کے سم کے نیچے سے جو مٹی پڑی تھی وہ مٹی اٹھا کے اپنی جیب میں چھپا لی. یہ وہی مٹی ہے, یہ وہی مٹی ہے جو میں نے اس بچڑے میں ڈالی, اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. اب جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا ہمیں بتاؤ یہ موسیٰ کے آگے کون جا رہا تھا, تو اہل تشیع نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے, جو نبیوں کا مشکل کشا ہے. اہل سنت نے کہا نہیں نہیں, یہ حضرت علی نہیں تھے, یہ تو جناب جبریل تھے جو اللہ کے حکم سے موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے. چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں, یہ حضرت جبریل تھے. سر پہ قرآن رکھ کے بتا جبریل ہے کون؟ علی کا شاگرد, حسنین کا درسی, بطول کا نوکر, جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے کے ذوالجناح میں کتنی.
مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری آگے اللہ یا اللہم صلی علی محمد. امام اچھا ہونا چاہیے، امام ٹھیک ہونا چاہیے. ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہم گناہگار صحیح، امام ٹھیک ہے. ہم خطا کار ہیں لیکن ہمارا امام پاک ہے. اسی لیے یہی تو وجہ ہے کہ خدا نے کہا قیامت والے دن اعمال تلیں گے لیکن امام کی وجہ سے. علی ولی اللہ اگر مستحب ہوتا تو قیامت کو علی کی ولایت کا سوال نہ ہوتا. بسم اللہ سے ایک لمحے کے لیے میرا شیعہ مہربان سوچے، اصل میں مجبوری یہ ہے کہ جو دوسری مارکیٹ ہے جہاں سے عقیدہ چوری کیا جاتا ہے وہ دکانیں بڑی اچھی ہیں. چلے میں جملہ اور تبدیل کر دیتا ہوں، میں پڑھے لکھے شہر میں پڑھ رہا ہوں. مارکیٹنگ بڑی اچھی ہے، پروڈکٹ بڑی گندی ہے. یہاں پروڈکٹ بڑی اچھی ہے، مارکیٹنگ اچھی نہیں ہے. ولایت پیش کی جا رہی ہے لیکن اعلیٰ دلیلوں کے ساتھ نہیں، بہترین سیاق و سباق کے ساتھ نہیں. اس لیے جو ولایت پیش کی جا رہی ہے وہ ولایت لوگوں کو موضوع نہیں لگ رہی، کیونکہ گالی دے کے ولایت پہنچانے کو ولایت نہیں کی. گریبان پکڑنے کا نام ولایت نہیں. علی ولی اللہ متنازع مسئلہ تو ہے ہی نہیں، یہ تشخص ہے، یہ پہچان ہے. اگر علی ولی اللہ اتنا ہی مستحب ہوتا تو پھر کسی بھی مولانا سے مجھے لکھوا کے دے دیں، میں ساری زندگی منبر پہ ولایت علی کا ایک جملہ نہیں پڑھوں گا کہ قیامت والے دن علی ولی اللہ کا سوال نہیں ہوگا. اگر وہ نہ لکھے پھر کتابوں کا ڈھیر یہاں تک انبار، میں نوکر نہ لگاؤں، میں زندگی میں کبھی جہلم کی حدود میں نہ داخل ہوں، کتابوں کا انبار لگاؤں گا. جب سارے اعمال دیکھے جا چکیں گے تو یہ ملائکہ دیکھیں گے، پھر خود توحید کی آواز آئے گی، روکو انہیں. اب ہم ان سے سوال کریں گے. یہ پہلا اور آخری سوال ہوگا جو صرف اللہ کرے گا. وہ سوال معصوم سے پوچھا گیا کیا ہوگا؟ اَمَّ يَتَسَأَلُونَ عَنَّ النَّبَأِ الْعَظِيمِ، ہم تم سے سوال کریں گے ایک نبأ عظیم کے متعلق. معصوم سے پوچھا گیا مولا مَا النَّبَأَ الْعَظِيمِ، یہ نبأ العظیم کیا ہے؟ فرمایا النبأ العظیم بولایت علی ابن ابی. یہ جو بہت بڑی خبر کے متعلق پوچھا جائے گا وہ علی ولی اللہ ہے، وہ ولایت علی ہے. یہ سوال قبر میں بھی ہونا ہے، یہ سوال حشر میں بھی ہونا ہے. یہ سوال سے جان نہیں چھوٹنی. اور بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے جو وہ سوال یاد کر کے جائے جس کا اسے کنفرم ہو کہ یہ پیپر میں لازمی آنا. اللہ نے گیس دیا ہے، جو قیامت والا پیپر ہے وہ لیک ہو چکا ہے، قبر والا سوال نامہ بھی لیک ہو گیا ہے، پہلے بتا دیا اللہ نے. اب اسی وجہ سے تو ہے قبر میں لٹا کے پکڑ کے ہلا ہلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا یہ قبر میں آپ لٹا کے مردے کو کیا پڑھاتے؟ میں نے کہا تلقین. اس نے کہا اس کو ساری زندگی نہیں بتاتے، اس کو زندگی میں بتا دیا کریں. مرنے کے بعد جو اس مسکین کے کاندھے پکڑ کے ہلاتے ہو تو اسے زندگی میں بتا دو. میں نے کہا کبھی تم نے کمرہ امتحان کے باہر ٹہلتا ہوا طالب علم نہیں دیکھا؟ وہ کتاب لے کے ٹہل رہا ہوتا ہے، اسے آگے بچے پوچھتے تو نے پورا سال تیاری نہیں کی؟ اسے کہا تیاری کی ہے، دہرائی کر رہا ہوں. تیاری ہماری ساری ہوتی ہے، قبر میں ہم صرف دہرائی کرتے ہیں.
جلدی جلدی یاد کروا رہا ہوتا ہے مولوی کہ ابھی مولوی یاد کرواتا ہے، کیونکہ مولوی دین کا ٹیچر ہے نا جی، دین تو مولوی نے سکھایا ہے. اب وہ مولوی تیاری کروا رہا ہوتا ہے کہ ساری زندگی میں تجھے بتاتا رہا نا، اب وہ پیپر آنے والا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے، ابھی جلدی جلدی یاد کر لے، جو امتحان میں سوال پوچھنے نا میں تجھے رٹا دیتا ہوں، ابھی زبان پہ رٹ لے، ابھی تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں علی آئے گا، بول کے بتانا تو بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسن بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسین بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا سجاد بھی میرا امام ہے. اس وقت مولوی کا گریبان پکڑے پوچھنا، زندگی میں کہتا تھا کہ گواہی واجب ہی نہیں ہے، قبر میں 12 کی کیوں دلوا رہا؟ لیکن اب نئی تحقیق آ گئی ہے، اب عجیب ایک روش چل پڑی ہے جی. کیا کریں، وجہ صرف اتنی ہے کہ کسی مجتہد نے نہیں لکھا، اس لیے ہم نہیں پڑھتے. تو آپ نے ضرور اس مجتہد کو پڑھنا ہے جس نے حرام لکھا ہے، آپ اس مجتہد کو پڑھ لیں جس نے واجب لکھا ہے. بھئی اگر آپ تقلید کے قائل ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دین میں تقلید واجب ہے، اگر آپ مقلد ہیں تو اس میں کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، بحث ہے ہی نہیں. میں کیوں کسی مجتہد کو گالی دوں؟ بھئی اگر آپ کسی کے مقلد ہونا چاہتے ہیں تو ضرور آپ نے اسی کے مقلد ہونا جو علی ولی اللہ کو حرام لکھے. 80 کے قریب توضیحیں میں ممبر پہ دکھاتا ہوں جن پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے، 80 کے قریب توضیح. لہٰذا آپ ایک لمحے کے لیے اپنی روش کو تبدیل کریں، پلٹیں اپنے اس اصل مذہب کی طرف جو ہمارے آباء و اجداد کی شیعت. ہم ایران کا احترام دھرتی کی وجہ سے نہیں کرتے، امام رضا کی وجہ سے. ہم اس کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن ہم پاکستانی شیعہ ہیں، ہمارا مرکز علم لکھنؤ تھا. وہ علماء کرام جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کی کتابوں کے انبار جلا دیے گئے اور ایک پورا لٹریچر ضائع کر کے ایک بالکل نیا لٹریچر دیا گیا علی ولی اللہ کی مخالفت میں. تو ضرور آپ نے 60 سال 50 سال پرانی کتاب پڑھنی ہے. میں تمہیں 1400 سال پرانی کتاب میں سے علی ولی اللہ دکھاتا ہوں. میں تمہیں 1200 سال پرانی کتاب سے علی ولی اللہ دکھاتا ہوں. مذہب شیعہ کی سب سے پرانی کتاب اصول کافی ہے، جو غیبت صغریٰ کے دور میں لکھی گئی ہے. اس میں علی ولی اللہ کو واجب لکھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں، میں طالب علم دین کا، میں کیا کروں؟ میں وہ 1400 سال پرانی کتاب دیکھوں یا 30 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب دیکھوں؟ لہٰذا آپ ان علماء کو کیوں نہیں پڑھتے؟ شیخ مفید کو پڑھیں، آپ رجب علی برسی کو پڑھیں، آپ حسین بروجردی کو پڑھیں، آپ کاشف الغطاء کو پڑھیں، آپ ملا مجلسی کو پڑھیں، آپ تقی اول کو پڑھیں، آپ ان علماء کو پڑھیں، آپ نور اللہ شوستری کو پڑھیں. قربانیاں نہیں ان لوگوں کی مذہب پہ، لیکن ضروری ہے کہ آپ نے اسی بندے کا نام اونچی آواز میں لینا ہے جس نے علی کے خلاف زیادہ تقریریں کی ہوں. علی کی مخالفت میں آنے والا انقلاب نہیں ہوتا. اب پاکستان میں چند لوگ فرزند انقلاب بن کے علی ولی اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں. ہماری مجبوری ہے. مجھے چند بندے نہ بھی پسند کریں گے، گالیاں دیں گے، اعتراض کریں گے، یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی کتنی بڑی بات کہہ دی ممبر پہ، لیکن ہم کیا کریں؟ ہماری مجبوری ہے. ہم ولایت علی کا تحفظ نہیں کریں گے تو پھر ممبر پہ کون کرے گا؟ ہم حاضر ہیں، ہمیں عدالتوں میں لے کے جانا ہے، ہم عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. ہمارے اوپر مقدمات درج کرنے ہیں، ہم مقدمات درج کروانے کے لیے تیار ہیں. ہمیں فخر ہے، ہماری دشمنی کی وجہ علی ہے. بسم اللہ سے. اب بھی میں آج بھی شیراز بادشاہ سے میں نے رات اجازت مانگی کہ مجھے آج 12 بجے لاہور میں ایک مقدمے کے سلسلے میں ایک شیعہ بندے نے مقدمہ درج کروایا ہوا. کس بات میں مقدمہ درج ہوا ہے؟ کہ انہوں نے علی کو ید اللہ کہا ہے. علی کو اللہ کا ہاتھ کہنے پہ میرے اوپر پرچہ درج ہوا ہے، میرے اوپر، یہ 1 اکتوبر کو. اب میں 23 صفحات پہ اپنا جواب لکھ کے لاہور کے ایس پی کو دے کے آیا. میں نے کہا جی مجھے تو خوشی ہے انہوں نے مقدمہ درج کروایا ہے، اب مجھے تو خوشی ہے کہ اب مجھے عدالتوں میں جا کے بتانا پڑے گا علی کہاں کہاں اللہ کا ہاتھ.
ہمیں خوشی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مولا کا منصوبہ، دشمن کا منصوبہ یہ تھا مقدمے میں پھنسائیں گے، گرفتار ہو جائے گا، جیل چلا جائے گا، پھر روئے گا اندر بیٹھ کے، معافیا مانگے گا، پھر ہم اس کی جان چھوڑیں گے۔ اب جو مولا کا منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ آج وہ پڑھا لکھا ایس پی تھا، اس کے سامنے بیٹھ کے جب میں نے یداللہ پہ بحث کی تو وہ اتنی وضاحت طلب آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا لے جی میری زندگی کے 40 سال میں مجھے پہلی بار پتہ لگا علی یداللہ ہے۔ اب یہ کام اس ایف آئی آر نے کیا، اب اس ایس پی نے تو مجلس میں نہیں آنا تھا، نہ اس نے میری سی ڈی سننی تھی، اب یہ مالک نے بھیجا کہ اسے بھی جا کے بتاؤ کہ میں کون، اسے بھی جا کے بتاؤ میں کون۔ لہٰذا یہ تو ایک مشن ہے، اس مشن سے ہم نہیں ہٹیں گے، کیونکہ وارث پردے میں بیٹھا ہے جو مکمل نظام کو دیکھ رہا ہے۔ اور مولا امیر المومنین نے واضح طور پہ کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ آخری جنگ ہماری ولایت پہ ہوگی۔ مولا نے فرمایا کہ ہماری ولایت ہمارے ماننے والوں کی گردنوں کا توق بن جائے گی، وہ وزن بنا کے اٹھائیں گے، مجبوری سمجھ لیں گے، پھر وہی زمانہ پلٹے گا، لوگ علی کو چھوڑیں گے کسی نہ کسی ڈر کی وجہ سے، کسی نہ کسی خوف کی وجہ سے، جو آخر میں بچیں گے وہ 72 جیسے ہوں گے۔ اب یہ یاد رکھنا میری قوم کے نوجوان، اب ابن زیاد ہے لیکن شکل تبدیل ہے، دارالامارہ ہے لیکن شکل تبدیل ہے۔ اب ضروری تو نہیں کہ تمہیں ہتھکڑیاں ڈال کے، تمہیں زنجیریں ڈال کے پھینکا جائے، یہ جو تمہارے ہاتھوں میں علی ولی اللہ کے مخالف فتوے ہیں یہ زنجیریں ہیں، جنہوں نے تمہیں قید کر لیا ہے، اب تم پابند ہو گئے ہو، اب تم علی کے قریب نہیں آ سکتے۔ لہٰذا کوشش کرو سیسا پلائی دیوار بن جاؤ عقیدے پہ، نہ کسی کو گالی دو، نہ کسی پہ تنقید کرو، کوئی آ کے تم سے کہو، اسے کہو کہ مجھے 7 راتیں بھی بحث کر، ہماری جان چھوڑ، ہمارا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے، اس میں نہیں لکھا، اس کتاب میں لکھا ہے، اس میں نہیں لکھا۔ وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ مولویوں نے لکھی ہیں۔ کس مولوی نے لکھی ہے جس کا صدیوں سے پیشہ مذہب ہے؟ وہ کبھی علی ولی اللہ کی حمایت کر بھئی لوگوں نے اسے حکومت دی ہے، حکومتیں ملتی ہیں علی کی دشمنی کی وجہ سے، ریال ملتے ہی علی کی دشمنی کی وجہ سے۔ ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں، واجب الاحترام ناصر جعفری صاحب تشریف فرمائے، یہ مہربانی کرتے ہیں، انہوں نے عقیدے کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں پہ یہ اپنی ایک مجلس کرواتے ہیں، ولایت کے تحفظ کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہم جاتے ہیں مجلس پڑھ کے واپس آتے ہیں، بندے کہتے ہیں MI6 سے پیسے لے کے۔ میں نے کہا وہ کون سی MI6 ہے جو علی ولی اللہ پڑھا رہی ہے؟ وہ کون سی MI6 ہے جو کہہ رہی ہے جی کہ ماتم کرواؤ، زنجیر زنی کرواؤ؟ علی ولی اللہ تماشا نہیں، مذاق نہیں، علی ولی اللہ ہمارا تشخص ہے، ہماری پہچان ہے۔ تمہارے شناختی کارڈ کا نام علی ولی اللہ ہے، لوگ تمہاری عزت علی کی وجہ سے کرتے ہیں، پہچانے تم علی کے نام سے جاتے ہیں۔ اس علی ولی اللہ کی بہت بڑی جنگ لڑی ہے علی کی اولاد، جس کا آج جنازہ ہے، اس کا قصور کیا تھا؟ بول کے بتاؤ، جس کا آج جنازہ ہے، اس شہزادی کا جرم کیا تھا؟ یہ 4 سال کی مبلغہ ولایت علی تھی۔ جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا، یہ 4 سال کی وہ واحد سید زادی تھی جو 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی۔ رات مجھے ایک کتاب سے جناب سکینہ کے درد میں پڑھ رہا تھا، اس میں ایک ہی سطر آئی، اس سطر کے بعد پھر مجھے اگلی سطر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس کتاب میں پہلا ایک جملہ لکھا تھا کہ بی بی سکینہ نے شام کے زندان میں
ایک دن آگے سجاد کی کڑیوں پہ منہ رکھا، چوم کے کہتی سجاد میں تمہیں درد کم بتاتی ہوں لیکن تو میرا بھائی نہیں، امام بھی تو ہے نا۔ سجاد میں تجھے ایک درد بتاؤں؟ سجاد نے اپنا توق والا سر سکینہ کے چہرے پہ رکھا، رو کے کہا سکینہ بتا کیا درد ہے؟ جو سید بیٹھے چھوٹی اولاد والے معاف کرنا، رو کے کہتی سجاد اب میری ہڈیوں سے گوشت جدا ہو رہا ہے۔ سجاد میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، سجاد اب میری ہڈیوں پہ گوشت نہیں رہا، سجاد جدا ہو رہا ہے میری ہڈیوں سے گوشت۔ 4 سال کی عمر میں حرف آخر میں جو پڑھے وہ بی بی کے درد بھی پڑھے، ویسے یہ درد کی وہ سورہ کوثر ہے۔ بسم اللہ۔ سیدزادے نے حکم دیا ہے کہ یہی مضمون پڑھیں۔ اس بی بی کی شہادت کیا، دنیا میں آنے سے لے کے دنیا میں جانے تک جو روز قتل ہوئی اسے سکینہ کیا۔ یہ کوئی ایک بار شہید ہوئی ہے، یہ تو بار بار شہید ہوئی، بار بار شہید۔ اکبر جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے حسین اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں مجھے بیٹی دے جس سے مجھے سکون ملے۔ عرب کے لوگ اس بی بی کو کہتے ہیں تویز الحسین، وہ بی بی کا نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں حسین کا تویز، جو ہر وقت حسین کے سینے پہ، لمحے کے لیے بھی حسین جدا نہیں کرتے تھے۔ حسین کے سینے کا تویز بی بی۔ حسین 2 اولادیں چھوڑ کے گئے، ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹا سجاد، بیٹی سکینہ، بیٹا جوان، بیٹی چھوٹی۔ جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا، جو ہر موڑ پہ کہتا تھا دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے وہ ہر گلی میں زندہ رہا، اور جو کڑیوں پہ سر رکھ کے کہتی تھی پرندے گھروں کو واپس جاتے ہیں سجاد کبھی میں بھی مدینے جاؤں گی، وہ شام کی تنگو تری کوٹھی میں، یہ بابے کے قتل کی گواہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں جب قیامت والے دن قتل حسین کا فیصلہ ہوگا، گواہی کے لیے شام سے سکینہ کو اٹھایا جائے گا۔ اور یہ حسین کی وہ گواہ بیٹی ہے۔ اب سید بیٹھے مجھے سطر معاف کرنا، یہ حسین کی وہ گواہ بیٹی ہے جو قیامت کے میدان میں آئے گی، اس کے بدن پہ کفن نہیں ایک کرتا ہوگا، ہاتھوں میں اس کے رسیاں ہوگی۔ کتابوں میں لکھا ہے، روایت نقل ہوئی ہے، سند کے اعتبار سے ان واقعات کو پرکھا نہیں جا سکتا، لیکن بہت سی کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی۔ جب دریائے دجلہ میں پانی آیا، اس شہزادی نے مختلف سادات کی خواب میں آ کے آواز دی، میری قبر کا تویز بدلو، میری قبر کے قریب پانی پہنچ گیا اور میں پیاسے کی بیٹی ہوں، پانی میری قبر کے قریب نہ آئے۔ کہا جاتا ہے جب مختلف سادات کو یہی خواب آیا، بسم اللہ تشریف لیں، بسم اللہ آ جائیں، مختلف سادات کو خواب آیا تو انہوں نے کہا پھر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، مولا کے منظور نظر ذاکر ہیں، بادشاہ کے عظیم ذاکر ہیں، مالک ہمیشہ عزتوں سے نوازے۔ سیدزادیاں چنی گئیں، تہجد گزار، نماز شب کی باقاعدگی کرنے والی، انہیں تویز قبر سکینہ کو کھولا گیا، اتارا گیا۔ کتابیں کہتے ہیں کل 5 سیدزادیاں تھیں، 4 موقع پہ مری، ایک روتی ہوئی حرم سے باہر آئی۔ سید عالم دین نے ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے بتا ہوا کیا ہے، رو کے کہتی مجھے رستہ دو، آج بھی چہرے پہ تماچوں کے نشان۔
آج بھی کانوں سے خون جاری ہے، آج بھی قبر میں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے لیٹی۔ اجروں کو اجروں کو اجروں کو۔ بس ایک ودا سننا، اس ودا کے بعد اجازت دینا۔ جب آئے ملاؤن کے دربار میں، بیبیاں زیادہ تھی، رسی ایک تھی۔ جو رسی سورہ یاسین کے گلے میں تھی وہی سورہ کوثر کے گلے میں تھی۔ یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، کوثر کے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی۔ رو کے کہتی اماں کمر جھکا، میرے گلے کی رسی تنگ ہو گئی۔ اس ملاؤں نے تخت میں بیٹھ کے کہا وہ بچی کون ہے جس کے رونے کی وجہ سے میری فوج کو نیند نہیں آتی؟ ایک ملاؤں نے کہا وہ سب سے آخر میں جو بچی ہے۔ اب اس نے کہا کون سی بچی؟ جو اس نے نشانیاں بتائیں وہ نشانیاں سننا۔ وہ کمینہ دیکھا تھا جس کا کرتا جلا ہوا ہے، جس کے کانوں سے لہو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، جس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان ہیں۔ یہ حسین کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا اس بچی کو میرے تخت کے سامنے لاؤ، میں پوچھوں یہ کیوں روتی ہے۔ بی بی سکینہ چلتی چلتی، اب کچھ سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، یہ اس وقت کی بطول کی دربار میں پہلی پیشی تھی۔ محمد اور حسین کی بیٹی ظالم کے تخت کے نیچے جا کے کھڑی ہوئی۔ یہ کمینہ تخت کی اونچائی پہ کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ قرآن کی سورہ کوثر، سر پہ ریت اور لہو ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، کانوں میں خون ہے، جلا ہوا کرتا ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں جو گردن کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ یہ کمینہ دیکھا تھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ میری شہزادی کی آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ میری عزت والی سیدزادی کی آواز نہیں آئی۔ جب اس نے تیسری بار پوچھا، یہ بے غیرت شیمر کو بلا کے کہتا شیمر اس کو کس پہ مان ہے؟ میں بلاتا ہوں یہ بولتی کیوں نہیں؟ شیمر قریب آنے لگا، سجاد کڑیوں میں تڑپ گئے، رو کے کہا قریب نہ آنا، میری چھوٹی فاطمہ ہے۔ اسے کہا ہمارا حاکم بلا رہا ہے، تمہاری بہن بول کیوں نہیں رہی؟ سجاد کی آنکھوں میں لہو آیا، رو کے کہا میری سکینہ بول رہی ہے، اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ تمہیں آواز نہیں سن رہی، اس کے گلے کی رسی کھولو۔ جو سید بیٹھے آخری 1.5 منٹ، آخری 1.5 یا 2 منٹ، یہ کمینہ دیکھے کہتا رسی کون کھولے گا؟ سجاد نے کہا ہاتھ نہ لگانا، میری چھوٹی فاطمہ۔ اسے کہا پھر کون کھولے گا؟ سجاد نے کہا میں کھولتا ہوں۔ سجاد نے ہتھ کڑیوں والے ہاتھوں سے بہن کے گلے کی رسی کھولنی شروع کی۔ رسی نہ کھلی، کمینہ کہکا مار کے کہتا تو کیسے کھولے گا؟ تیرے تو اپنے ہاتھ بدے ہیں، ادھر ہاتھ کر میں تیری کڑیاں کھولوں۔ اس نے سجاد کی کڑیاں کھولی۔ 11 محرم کے بعد سجاد نے کھلے ہوئے ہاتھ دیکھے، دونوں ہاتھوں میں سکینہ کا چہرہ لیا، بہن کا ماتھا چوما، رو کے کہتا تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں؟ اپنی رسیاں تو نے بعد میں کھلوائی، میری کڑیاں تو نے پہلے کھلوا دی۔ سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا میری کڑیوں پہ ڈال دیتی ہے، رو کے کہتی تیری کڑیاں گرم ہو گئی ہے، او تو بیمار بھی ہے۔ سجاد کی آواز ہے سکینہ جیسے دادی بولی تھی ویسے دربار میں بول۔ اب یہ کمینہ شہزادی کی طرف متوجہ ہوا، اس نے آواز دے کے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی رو کے کہتی میرا نام فاطمہ۔ اس نے کہا پھر سکینہ کون ہے؟ رو کہتی مجھے میرا بابا سکینہ کہتا۔ یہ دیکھا تھا اچھا آخری وقت میں حسین کے پاس تو تھی؟ رو کے کہتی میں تھی۔ یہ کمینہ دیکھے کہتا تیرا بابا تجھ سے کتنا پیار کرتا تھا؟ رو کے کہتی میں سینے پہ سوتی تھی۔ یہ کمینہ کہکا مار کے کہتا اب کہاں سوتی ہے؟ رو کے کہتی تجھے کس نے کہا میں سوتی ہوں؟ مجھے تو نیند نہیں آئی۔
جب سے بابا مارا گیا میں کبھی اینٹوں کا سرہانہ بناتی ہوں، کبھی ریت کا تکیہ بناتا ہوں۔ یہ کمینہ دیکھ کے کہتا اور کتنا پیار کرتا تھا، روک گتی ہم مدینے میں ہوتے تھے، میرا بابا صبح کی نماز پڑھ کے آتا، مدینے کی تازہ کھجوریں لاتا، جہاں میں سوئی ہوتی مجھے اٹھاتا، اپنے ہاتھوں سے کھجوریں کھلاتا۔ جب سے میرا بابا مارا گیا میں نے کھایا کچھ نہیں، جب سے میرا بابا مارا گیا میں نے پیا کچھ نہیں۔ یہ کمینہ دیکھ کے کہتا بچی تجھے مدینے کی کھجوروں کی پہچان ہے؟ اگر پہچان ہے میرے تخت میں یہ تشت ہے، اس کے اوپر سفید رومال ہے، یہ رومال ہٹا، نیچے مدینے کی کھجوریں ہیں۔ سکینہ نے سجاد کو دیکھا، سجاد کی نظریں جھک گئی، شہزادی چھوٹے چھوٹے قدم چلاتی ہوئی اس تشت کے قریب آئی۔ سینے پہ ہاتھ نہ مار سکو تو ہائے ضرور کہہ دینا۔ بی بی نے کپڑا ہٹایا، نیچے کھجوریں نہیں، بابے کا کٹا ہوا سر نظر آیا، بابے کے سر پہ نظر پڑی، دونوں ہاتھوں سے بابے کا چہرہ لیا، روک کے دی آنکھیں کھول میں تجھے تماچوں کے نشان دکھا، آنکھیں کھول میں تجھے کانوں کا لہو دکھا۔